زیارت علی یاسین میں، یہ بڑی ریکمنڈڈ زیارت ہے. جتنا ہو سکے کوشش کرو کہ یہ زیارت کم از کم شہزادی کونین کے ایام آ رہے، مظلوم بی بی کی شہادت کے ایام ہے. یہ پورا ہفتہ کمنگ جو ویک ہے آپ کا، یہ پورا بی بی کی شہادت کے ایام ہے. بہت بڑی شہادت ہے، اس کو کثرت سے مناؤ، کثرت سے اس کی بی بی کی شہادت کے مجالس کریں. فرصہ دے. آئی تھنک منڈے سے یا ٹیوزڈے سے اسٹارٹ ہو رہی مجالس، شہادت شروع ہو رہی. وینسڈے نیکسٹ تھرسڈے تک آئی تھنک شہادت ہو جائے گی، 14 ہو جائے گی. یہ پہلی روایت ہے. تو ہر چاہنے والے کو چاہیے کہ مظلوم بیوی کی جو ایام آ رہی، یہ بہترین موقع ہے اپنے گناہوں کو معاف کرانے کا. اس لیے کہ بی بی فاطمہ سے بڑا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں اور کوئی نہیں. اگر شہزادی کونین کا واسطہ دے کے کوئی دعا کرے، شہزادی کونین کا نام لے کے کوئی دعا کرے، اللہ اس کی مغفرت کر دیتا، اور ایسے کرتا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اس لیے کہ سب سے بڑا واسطہ، اور بی بی کو مرکز بنا کے بھیجا گیا. اور میں بار بار بول رہا کہ ایام عزا، یہ ایام عزا میں جیسے آپ عزاداری کرتے، ایام عزا میں جیسے سیاہ پوش ہوتے، اسی انداز سے آپ کو ایام فاطمیہ میں ہونا ہے. ایام فاطمیہ یہ شکر ادا کرو کہ اللہ نے صحت اور عزت کے ساتھ تم کو یہ سال کا ایام فاطمیہ دیا. جتنی ہو سکے کثرت سے مجلسیں کرو کمنگ ویک، اور مختلف امام بارگاہوں میں، آپ اہل بیت چینل کے اوپر بھی سن سکتے، مختلف امام بارگاہوں میں جا کے جس ایریے میں آپ رہتے ہیں وہاں جائیے، مجلس میں جائیے، مجلس کریے، فرصت دیجیے، گریہ کیجیے. اس لیے کہ یہ خاندان اہل بیت کا سب سے بڑا غم ہے. اللہ کے رسول کے بعد جو سب سے بڑا غم خاندان اہل بیت پہ آیا وہ مظلوم بی بی کی شہادت کے ایام میں آیا، کہ مظلوم 18 سال کے سن میں شہزادی کونین کو ظالموں نے شہید کر، اس ظلم کے ساتھ شہید کیا کہ رسول کی بیٹی 18 سال کے سن میں ہاتھ میں عصا کو ٹیک کے چلنے لگی. وہ بیوی کہ جو مرکز تھی، وہ بیوی کہ جس کے لیے اللہ کا رسول آتی تو کھڑے ہو جاتے، اس بیوی کے دروازے کو جلایا گیا. ابھی میں وسائل پہ لیا، میں بتا رہا آپ کو. تو شہزادی کونین کے ایام میں بہترین موقع ہے کہ اپنے مرحومین کو بخشوانے کے لیے یہ، اور اہل بیت چینل پہ مجالس ہو رہی ہے، آپ اس کو سپانسر کریے. سپانسر کر کے آپ شہزادی کونین کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ یہ مجلس کا ثواب میرے باپ کو، ماں کو، بھائی کو، بہن کو، رشتہ دار کو دے دو. اور اتنا ثواب کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ایک مجلس کا ثواب اللہ کی بارگاہ میں کیا ملتا. ہو سکتا کہ پوری زندگی کے اس کے اعمال قبول ہو جائے ایک مجلس کی وجہ سے. صرف اس کے قبول نہیں ہوں گے، جو اولاد کرائے گی، جو بھی کروائے گا، اس کے بھی اعمال قبول ہوں گے. اس لیے کہ آنے والا زمانہ ہم کو نہیں معلوم کہ کیا کیا رکاوٹیں ہو سکتی. آپ چھوٹا سا تصور کر لو کہ شہزادی کے اعمال میں دو چیزیں ہیں. آج ایک دو تصویر دیتا آپ کو. سب سے پہلے تو مظلوم بیوی کی تصویر ہم پڑھتے ہیں 34 ٹائمز اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ. اس تصویر کو بھی ہم نے بہت ایزی لیا، بے انتہا ایزی لیا، کہ یہ ایک روٹین میں ہے، پڑھ رہے بس پڑھ رہے. لیکن دوستو یہ تصویر کین چینج یور لائف، کین چینج یور ڈیسٹینی. اتنا ہی بڑی بات بول رہا، تقدیر بدل دے گی تمہاری یہ تصویر. اب کم از کم آج کی مجلس کے بعد یہ تصور کرو، یہ دعا کرو، یہ کوشش کرو کہ ہر اپنے پرابلم کے لیے سالو کرنے سے پہلے، اگر تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی، یہاں تک کہا گیا دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو تصویر مظلوم بی بی زہرا پڑھو، اور تصویر پڑھ کے ہاتھوں کو اٹھا دو، اور اس تصویر کا واسطہ دے کر تم دعا مانگو. جب ایک نماز تمہاری جو واجب نماز ہے وہ یہ تصویر قبول کرواتی ہے، تو تمہاری دعائیں قبول نہیں کریں گی. آپ سوچو، کیا دعائیں قبول نہیں کریں گی؟ جب واجب نماز کی قبولیت کی گارنٹی، یہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری واجب نماز قبول ہو جائے تو میری جدہ کی تصویر پڑھو، اور اس تصویر کی برکت سے تمہاری نماز قبول ہوگی. آپ سوچو، نماز ایک ایسی چیز ہے کہ اگر نماز قبول تو سارے اعمال قبول. نماز کی قبولیت کی گارنٹی کیا ہے؟ اور تصویر واجب نہیں ہے، تصویر مستحب عمل ہے. نماز واجب ہے، ایک واجب عمل کو ایک مستحب عمل قبول کرا رہا. آپ اندازہ لگاؤ کہ اس تصویر مظلوم بی بی زہرا کا کیا، کتنی برکت ہے، کتنی رحمت ہے. یہ کرم پروردگار ہے، اور یہ کرم شہزادی کونین ہے
کہ انہوں نے ہم کو یہ گولڈن گفٹ دیا، گولڈن تحفہ دیا کہ یہ وہ تحفہ ہے کہ تم اپنی ہر پرابلم کو، ہر مصیبت کو، ہر تکلیف کو، ہر پریشانی کو تم اس تسبیح کے ذریعے سے دور کر سکتے۔ ایون اگر کوئی مریض ہے، مریض کے اوپر جا کے تسبیح مظلوم بی بی زہرا پڑھو اور پڑھ کے یہ دعا کرو کہ پروردگار اس تسبیح کا واسطہ تو اس کو شفا دے دے، تو اللہ اس کو شفا دے دے تسبیح کی برکت سے۔ میری زبان میں اثر نہیں ہے، میری دعا کا اثر نہیں ہے، میری دعا کی کوئی طاقت نہیں ہے، وہ تسبیح مظلوم بی بی زہرا کی طاقت ہے۔ تو جتنے آرام کے ساتھ، جتنا آہستہ پڑھو، کتنی دیر ہوتی؟ 34 ٹائمز اللہ اکبر، 33 الحمدللہ، 33 سبحان اللہ، آپ یہ بول کے ہاتھوں کو اٹھا کے، اور ہمیشہ جب پڑھنا، اگر ہاتھ پہ پڑھ رہے تو ہاتھ پہ پڑھو، لیکن ہاتھ میں خاک شفا سجدہ لے کے پڑھو۔ لیکن اگر تم دعا کے وقت، یہ تسبیح کے بعد جب تم ہاتھ بلند کرو گے دعا کے لیے، تو ہاتھ میں خاک شفا ہو، ہاتھ میں شہزاد مولا حسین کی لہد کی مٹی ہو، اور دو ہاتھوں کو بلند کر کے بولو کہ پروردگار تسبیح مظلوم بی بی زہرا کا واسطہ تو اس کی مغفرت فرما، یہ پریشانی دور کر دے، یہ دور کر دے۔ اور شب جمعہ تو بہترین ہے کہ ہاتھ میں اٹھا کے آپ یہ بولنا کہ اللہم اغفر لی المؤمنین والمؤمنات و محبان آل محمد، و محبان آل محمد ضرور بولو، اس لیے کہ ہر آدمی تو مومن نہیں ہوتا، تو جو محب ہے اس کی بھی بخشش ہو سکتی۔ تو تسبیح مظلوم بی بی زہرا ایک ہمارے پاس گولڈن گفٹ ہے، یہ بھی ایصال ثواب، دیکھیں یہ بھی ایصال ثواب کے لیے بہترین عمل ہے۔ جتنا ہو سکے، اگر کسی کو لندن میں امیگریشن کا پرابلم ہے تو وہ روز تسبیح پڑھے، بلا ناغہ تسبیح پڑھے، پڑھ کے دعا کرو، ایکسٹرا پڑھے، نماز کے بعد تو آپ پڑھ رہے لیکن ایکسٹرا پڑھے۔ آپ کو میں اور ایک بات بتا دوں، یہ ابھی میری سرجری ہوئی، سرجری سے پہلے میں روزانہ 2 دفعہ یہ تسبیح پڑھتا ہوں، ایک واجب نماز کے بعد جب پڑھتا ہوں تو وہ نماز کی قبولیت کے لیے، ایک شفا کے لیے، ایک صحت کے لیے، جمیع مومنین مومنات سب کی صحت کے لیے، آپ اور ہر پریشانی کی دوری کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے۔ کتنی دیر ہو رہی؟ ہارڈلی 2 یا 3 منٹ ہو رہی۔ تو کوشش کرو کہ تسبیح مظلوم بی بی زہرا اپنی لائف کا ایک روٹین بناؤ کہ ہر پریشانی میں، آپ گھر سے نکل رہے لندن میں، جب آپ نکل رہے گاڑی میں بیٹھ رہے تو بی بی کی تسبیح پڑھ رہے، کتنی دیر ہوئی؟ گاڑی ڈرائیو کر رہے آپ تسبیح پڑھ سکتے، ہاتھ پہ پڑھ سکتے، تسبیح پڑھ کے دعا کرو۔ جیسے تم جا رہے، جس مقصد کے لیے جا رہے، جس کام کے لیے جا رہے، جہاں پہ جا رہے، تم کامیاب واپس آؤ۔ میں اس سے بڑی بات کیا بولوں؟ کئی فضیلتوں میں سے یہ ایک فضیلت ہے کہ جس مقصد کے لیے جا رہے تو اس میں کامیابی ہوگی۔ اگر مظلوم بی بی زہرا کی تسبیح پڑھ کے کوئی نکلے اور دشمن کے سامنے جا رہے تو تسبیح مظلوم بی بی زہرا پڑھو، اپنے مٹھی کو بند کر لو، اور باس کے سامنے، بزنس کے لیے جا رہے، کوئی کام کے لیے، آپ وہاں جا کے اپنا حق، آفس جا رہے، بزنس لینے جا رہے، آپ کی تسبیح بی بی زہرا پڑھ کے آپ دعا کرنا، کہ دل میں دعا کرو کہ پروردگار اس تسبیح کا واسطہ، اس تسبیح مظلوم بی بی زہرا کا واسطہ تو مجھے اس مقصد میں کامیابی دے دے۔ اللہ اس کو کامیابی دے دے، اس لیے کامیابی دیتا کہ درمیان میں شہزادی کونین ہے۔ اور بہترین عمل اس میں کیا ہے کہ ہم وہ چیز دہرا رہے، اللہ تو آپ 100 مرتبہ پڑھو، الحمدللہ 100 مرتبہ پڑھو، سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھو، اس کا اجر تو ہے، لیکن اس انداز سے پڑھنا، اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ جیسے مادر حسین نے پڑھا، اس انداز سے پڑھے تو آپ کی یہ تسبیح امام کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ اس لیے کہ مادر حسین سے بہتر کوئی نہیں ہے یہ بتانے والا کہ اللہ کا کس نام کا کیا فائدہ ہے اور کتنی مرتبہ پڑھنا چاہیے، کتنی مرتبہ پڑھنا چاہیے، یہ مادر حسین جانتی۔ اسی لیے بی بی نے اتنا ہی پڑھا جتنا پڑھنا ہے۔ 34 ٹائمز اللہ اکبر بولنا ہے تو 34 ٹائمز اللہ اکبر بولا۔ میں بار بار آپ کو بول رہا، 100 مرتبہ، 200 مرتبہ، 500 مرتبہ، 1000 مرتبہ اللہ اکبر بولو، اس کا ثواب ملے گا، اس کا اجر ملے گا۔ لیکن جو اثر، جو پاور تسبیح میں ہے، اس انداز سے پڑھنے میں کسی چیز میں بڑے ہمارے مراجع، سارے مراجع آپ دیکھو تسبیح مظلوم بی بی زہرا ایک عجیب برکت ہے۔ میں پورا خمسہ پڑھ دوں اسی کے کہ تسبیح مظلوم بی بی زہرا کا فائدہ کیا ہے، اور اتنے اچھے ایام آ رہے، بی بی کی شہادت کے ایام آ رہے، تو میں بار بار آپ سے بول رہا کہ آپ کوشش کرنا کہ جتنا ہو سکے کوشش کرو، جتنی ہو سکے کوشش کرو کہ آپ جو ہے آ کے تسبیح مظلوم بی بی زہرا اپنے روٹین لائف میں تسبیح مظلوم بی بی زہرا پڑھو۔
جتنا پڑھو گے اتنا فائدہ ہے. ایک سال بعد پڑھنے محمد وعلى محمد.